بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 18 رمضان اور دولت والا بدھ کا دن آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے لیے ایک ایسا طاقتور پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، خواہ وہ پیسے کی حاجت ہو، ذاتی گھر کی حاجت ہو یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو، میرے بھائیوں ایسا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر قسم کی حاجت انشاءاللہ ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی ذات پہ یقین کامل رکھ کے پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے سب بند تالے کھول دے گا۔ آج 18 رمضان بدھ کے دن ایسا موقع ہے جو برسوں بعد آتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے 18ویں روزے اور بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کی 18 تاریخ اور بدھ کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لو۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 17 روزے تک رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے 18ویں روزے بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کے لیے ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہش اور برسوں کی ادھوری خواہشیں انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے 18ویں روزے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کا 18واں روزہ اور بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 18 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے 18ویں روزے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھا دوں اور کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بہن بھائیوں رشتہ داروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ پیارے بھائیوں، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ 18 رمضان بدھ کے دن پورے دن میں جس وقت چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت یا پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج میرے جس بھائی بہن کو جو چاہیے، ماہ رمضان کی 18 تاریخ اور 18واں روزہ ہے، نیت کر کے بیٹھو۔ آج اگر آپ کو کوئی کام لگتا ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو نہیں سکتا، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام اور خواہشیں انشاءاللہ آج پوری ہو جائیں گی۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا اور مبارک نام یا رحمانو ہے۔ آج ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے اور 18واں روزہ ہے۔ میرے بھائیو، جب آپ بخشش کے عشرے میں اللہ کو یا رحمانو سے پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے اور مانگنے والے فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آج آپ اللہ کو یا رحمانو سے پکار کر تو دیکھو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 18 تاریخ بدھ کے دن یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جب یا رحمانو کو 11 بار پڑھ لیا تو اس کے بعد اب آپ نے دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ میرے بھائیو، آپ نے دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے 18ویں روزے بدھ کے دن روزے کی حالت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہزار نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے کسی چیز کو کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ تو پیارے بھائیو، اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ پیارے بھائیو، جب آپ دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے بسی لاچاری ختم نہیں ہوتی، کاروبار بند ہو چکے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پہ رکاوٹ ہے، ہر قدم پہ پابندی ہے، تو ماہ رمضان کی 18 تاریخ بدھ کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج سورہ کوثر کو جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ 3 اعمال جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے اسی طریقے اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ بے وقوف انسان غلط فہمی، لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے پھر وظیفے کی تاثیر اور طاقت کم ہو جاتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، جس طرح انہوں نے پڑھے اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں خود بھی پڑھوں گا۔ میں نے بھی رمضان کے 18ویں روزے کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج بدھ کے دن آپ جو کچھ رب کریم سے وظیفہ پڑھ کے مانگ سکتے ہو مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھ لو۔ پیارے بھائیوں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے مانگنے والا بھیکاری فقیر بن کر پڑھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کو منانا کتنا آسان ہے، رب سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार होगी। प्यारे भाइयों, इस तरह आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़नी है, यानी 33 टाइम्स पढ़ना है और 33 बार सूरह कौसर पढ़ के आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 33 बार सूरह कौसर को पढ़ते हुए अपनी 33 हाजतों की नियत करके बैठो, 33 मुरादों की नियत करके बैठो, तो इंशाअल्लाह 33 की 33 हाजतें और 33 की 33 मुरादें पूरी हो जाएंगी। आप रब करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके नसीब और तकदीर में लिख देगा। लेकिन 33 बार सूरह कौसर को तवज्जो के साथ पढ़ना है। ये वक्त, ये घड़ियां बार बार नहीं आएंगी। ये वजीफा इतना तीर बा हदफ है कि ये वजीफा पढ़ने के बाद कई सालों, कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आज के दिन आप ये वजीफा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर एक बार इस वजीफे को पढ़ के देख लो। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक जरूर पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। प्यारे भाइयों, अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ उठा के आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लेके मांगे। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। और रमजान के महीने में रोजे की हालत में जब कोई बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं शर्मिंदा होता हूँ कि अगर मैं अपने उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूँ। प्यारे भाइयों, अब देखें, अल्लाह खुद शर्म फरमाता है, अल्लाह मांगने वाले को पसंद करता है। आज मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज माह रमजान की 18 तारीख बुध के दिन ये 3 अमल बताए गए तरीके तरतीब और तादाद में पढ़ लें और जितना ज्यादा हो सके इस वजीफे को सवाब की नीयत से और सदका जारिया के तौर पे पढ़ें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम
کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم یقین کریں کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، خربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔